کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ، السعود، بیت المندی، ٹیک اسکائی کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلباء کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلباء کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BAMS، BUMS اور BHMS کے طلباء کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلباء کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا، ماہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں
यारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की। तो सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुन सुन के सहाबा की बातें, जब लोग मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें, जब लोग मुसलमान होते थे। फिर सरवरे आलम की यारों, फिर सरवरे आलम की यारों, गुफ्तार का आलम क्या होगा, गुफ्तार का आलम क्या होगा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला रैब अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ला रैब अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है। ऐ नजम न जाने तैबा के, ऐ नजम न जाने तैबा के, गुलजार का आलम क्या होगा, गुलजार का आलम क्या होगा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। इस बार रमजान की रौनक़ अल सऊद अल बैत अल मंदी में हैदराबादी मशहूर मटन हलीम अब नांदेड़ में भी। जी हाँ, अल सऊद अल बैत अल मंदी ने हैदराबाद के मशहूर हलीम को नांदेड़ में मुतारुफ करवा दिया है। सिर्फ रमजान के महीने के लिए ही हलीम का किया जा रहा है इंतजाम। हलीम का हैदराबादी जायका पाने के लिए हैदराबाद के ही माहिर उस्तादों की टीम की हासिल की जा रही है खिदमत। असली घी और हमा अक़साम मसालेजात से तैयार करदा हलीम का अपनी पूरी फैमिली के साथ लीजिए मजा। रोजाना नमाज असर से लेकर रात देर तक हलीम दस्तयाब रहेगी। इसी के साथ इंडियन, चाइनीज, मुगलाई, तंदूरी, रुमाली रोटी, पराठा भी दस्तयाब होगा। इसके अलावा मीठे में भी हम अक़साम के आइटम मिलेंगे। इफ्तार के लिए पार्सल सर्विस का भी है खुसूसी इंतजाम। राब्ते के लिए हमारा पता है अल सऊद अल बैत अल मंदी, RK टावर, देगलू नाका, नांदेड़। मेरा कुरान है मेरा मंसूर, मेरा कुरान है मेरा मंसूर, मेरा कुरान है मेरा मंसूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے 27ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی قوموں کے انجام سے اور زمین و آسمان کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرو۔ نبی جب خبردار کرتے ہیں تو ہوش میں آ جاؤ اور اللہ کی طرف دوڑو۔ پچھلی قوموں کے انجام سے اور زمین و آسمان کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرو۔ نبی جب خبردار کرے تو ہوش میں آ جاؤ اور اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بندگی میں شریک نہ کرو۔ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہو۔ یاد دہانی کا مقصد اللہ کی کامل بندگی ہے، سو اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرو۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو کہ وہ ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کریں۔ اللہ جنت میں تم سب کو جمع کر دے گا اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اپنے بال بچوں میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہ رہو، برے انجام سے ڈرو۔ جو سرکش اور ظالم ہیں وہ تمہیں جھٹلائیں گے اور تمہارے خلاف چالیں چلیں گے۔ تم اپنے کام میں لگے رہو اور ان کی حرکتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تم برابر اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ سے لو لگاؤ اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی حمد و تسبیح کرو۔ گمان کے پیچھے نہ بھاگو، یقین کی روشنی میں زندگی گزارو، قیامت تمہارے سر پر ہے۔ غفلت اور مدہوشی سے باہر آ جاؤ، اللہ کے حضور سجدے کرو اور خالص اس کی بندگی کرو۔ اللہ کا قانون دو ٹوک ہے، جو لوگ برائی کریں گے انہیں برائی کا بدلہ دے گا، اور جو لوگ اچھے سے اچھے کام کریں گے اللہ انہیں بہترین کاموں کا بدلہ دے گا۔ اللہ کا یہ قانون یاد رکھو اور گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو۔ کبھی کسی برائی میں پاؤں پڑ جائے تو اللہ سے توبہ کرو۔ اپنی نیکی اور پاک دامنی کے دعوے نہ کرو، اپنی کارکردگی پر نظر رکھو۔ اللہ جانتا ہے کس کس نے اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ یاد رکھو کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے کیا ہوگا۔ اس دن سب کی کارکردگی سامنے آ جائے گی اور پھر ہر کسی کو اس کی کارکردگی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اللہ نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، اسے پڑھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اس میں ماضی کے تذکرے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو اور دیکھو اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ جن قوموں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور جرم کی راہ اختیار کی، اللہ نے انہیں سختی سے پکڑا۔ آخرت کی پکڑ اور آخرت کی سزا اور بھی زیادہ سخت ہوگی۔ یاد رکھو سزا کا قانون سارے مجرموں کے لیے ایک ہی ہے۔ کسی قوم کو کفر اور برائی کے راستے پر چلنے کی خصوصی رعایت نہیں ملی ہے۔ ہر کسی کی ہر حرکت ریکارڈ میں محفوظ ہو رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور جنت کی نہروں میں رہیں گے۔ اللہ رحمان ہے اور اس کی رحمت سے خود کو محروم نہ کرو۔ اس نے قرآن سکھایا ہے، تم قرآن سیکھو۔ اس نے گویائی دی ہے، تم حق کی گواہی دو۔ کائنات کی ہر مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، تم بھی اسی کو سجدے کرو۔ اس نے ترازو بنایا ہے، تم ترازو کی خلاف ورزی نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تول اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اللہ کی کائنات میں کرشمے ہی کرشمے ہیں، ان کرشموں کے ہوتے ہوئے اس کے رسول کو نہ جھٹلاؤ۔ ان کرشموں کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرو۔ جنہوں نے جرم کا راستہ اپنایا ہے وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ جو لوگ اپنے رب کی حاضری سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہترین جنتیں ہوں گی۔ اچھے کام کرنے والوں کا انجام اچھا ہوگا۔ انصاف کی ترازو کا یہی تقاضا ہے۔ اپنے رب کے گن گاؤ، وہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی نوازشوں والا ہے۔ اللہ کے یہاں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقین۔ سابقین کے گروہ میں رہنا ہے تو اس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ فیصلہ کرو کہ تمہیں کس گروہ میں رہنا ہے۔ اگر سابقین کے گروہ میں رہنا ہے تو اس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ آگے بڑھنے والے ہی آگے رہنے کے حقدار ہوں گے اور وہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ اصحاب الشمال خوشحالی میں رہ کر گناہ پر گناہ کرتے رہے، آخرت کو جھٹلاتے رہے اور گمراہی میں گرتے رہے۔ اللہ کی نشانیوں سے سبق نہ لیا، نہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوئے۔ اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ انہیں روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ سن لو، ہر گروہ کے انجام کا اعلان ابھی سے ہو چکا ہے۔ سابقین کے لیے راحت و سرور اور آرام و آسائش کے باغ ہیں، اصحاب الیمین کے لیے سلامیاں اور مبارکبادیاں ہیں، اور اصحاب الشمال کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور دہکتی ہوئی دوزخ ہے۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ ہے، ہر چیز اس کی حمد و تسبیح کر رہی ہے۔ تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کو خوش دلی سے خرچ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بہت بڑھائے گا اور بڑے انعام سے نوازے گا۔
جب مومن مرد اور مومن عورتیں نور کے حالے میں عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس وقت منافقوں کو پیچھے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی شامت خود بلائی، زندگی بھر پس و پیش میں رہ کر شبہات پیدا کرتے رہے، جھوٹی آرزوؤں میں جیتے رہے اور فریبی شیطان کے دھوکے میں گرفتار رہے، اب تم ایمان والوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں رہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہو، کوشش کرو کہ تمہارے دل اللہ کی نصیحت اور اللہ کی کتاب کے سامنے جھکے رہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی کتاب ملنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ دنیا سے کیا جی لگانا؟ اس دنیا کی حقیقت مثال سے سمجھنی ہو تو لہلہاتی ہوئی فصل کو زرد ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھو۔ دل میں یہ تمنا رکھو کہ اللہ مغفرت فرما دے اور وہ جنت دے دے جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہوگی، پھر دوڑ لگاؤ اسے حاصل کرنے کے لیے اور جی جان سے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ دنیا کے عیش و راحت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ، جو چیز تمہارے ساتھ جاتی رہے اس پر غم نہ کرو، اور جو نعمت تمہیں مل جائے اس پر آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکڑنے اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں کنجوسی نہ کرو اور نہ کنجوسی کا ماحول بناؤ۔ یاد رکھو جو اللہ کے حکم سے سرتابی کرے گا وہ خود اپنی قسمت کو روئے گا۔ اللہ نے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، ترازو بھی اتارا اور لوہا بھی اتارا تاکہ تم عدل و انصاف پر قائم رہو اور خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرو۔ رسولوں کے آنے کے بعد ہدایت کا راستہ اپناؤ اور برائیوں سے دور رہو۔ رسولوں کے راستے پر چلو اور اپنے اندر شفقت و محبت پیدا کرو۔ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار بنو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ کی اطاعت کر کے اس کی ناراضگی سے بچو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، تمہیں دو گنا رحمت سے نوازے گا اور تمہیں روشنی دے گا جس سے تمہاری راہیں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے آرزومند رہو۔ ناظرین، خلاصہ مکمل ہوا، کل ہم پھر ملیں گے اگلے پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیڑ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جاب اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پچھلے 1.5 سالوں میں یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے 50 طلبہ نے انفوسس، وپرو، TCS، ریڈ بائٹس اور فلپکارٹ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جاب حاصل کی ہے۔ ان میں فل اسٹاک ڈیولپر، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے۔ ٹیکی اسکائی میں قابل اور تجربے کار ٹرینرز کی رہنمائی میں دی جا رہی ہے تعلیم۔ نئے بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی 26 اپریل سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، روبرو واٹر ٹینک، نزد ورکشاپ کارنر، ناندیڑ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، سامعین، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام کے تمام لوگ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ آج جو ہے 22 دن اس کے مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہماری یہ رات 23ویں شب کی رات، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرے کے 2 دن مکمل ہو چکے ہیں اور تیسری شب جو ہے 23ویں شب جو ہے آج ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने जो है रमजान मुबारक के दिनों को कीमती बनाया, रमजान मुबारक की रातों को कीमती बनाया, रमजान मुबारक की घड़ियों को कीमती बनाया और अपने औकात को कीमती बनाकर अल्लाह के दरबार में ऐसे आमाल पेश किए जिससे रब्बे करीम राजी होता है, जिससे रब्बे करीम खुश होता है। इस वक्त में जो है आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं वो 23वीं शब है। आज की रात ताकरात और कुछ बईद नहीं है कि ये रात लैलतुल क़द्र की रात है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये तलाश का हुक्म है। और इसमें जो है हिकमत मसलिहत यही है कि इंसान इन तमाम रातों को जाग कर अल्लाह आलमीन को राजी करने वाला बन जाए। एक रात की फजीलत 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों से जो है अफजल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, बाज़े उम्मतियों की उम्रें बहुत ज्यादा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा जो है इसका सदमा और इस बात की जो है तो जुस्तजू और तड़प रहा करती थी कि मेरी उम्मत के आमाल में इजाफा हो, मेरी उम्मत जो है मुख्तसर अमल करे और उनको सवाब ज्यादा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपकी मुराद और दिल की तड़प को सुन लिया और एक रात लैलतुल क़द्र की रात उतारी और उस रात में जागने का सवाब 1000 महीनों के बराबर बतला दिया। खुश नसीब है वो लोग जिनको ये रातें अपनी जिंदगी में बार बार नसीब हुई। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम लोग इस रात की कदरदानी करने वाले बने। अल्लाह ने जो है मौका दिया है, अल्लाह ने जो है सेहत दी है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है। हमें चाहिए कि हम आज की रात की कद्र कर लें, आज की रात वो आमाल करने वाले बन जाएं जिससे रब राजी होता है। कौन कौन से आमाल करना है? सबसे पहला अमल, हम जो है रातों को नफिल नमाजों के पढ़ने का एहतमाम कर लें। जितनी नफिल पढ़ सकते हैं, हदीस पाक में आता है कि गैर रमजान में जो है एक नफिल का सवाब एक होगा, लेकिन रमजान मुबारक में जो है एक नफिल का सवाब फर्ज के बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे मौके पर और खुसूसन ऐसी ताकरातों के मौके पर जो है जितनी नफिल आमाल कर सकते हैं, जितने नफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने वाले बन जाए। ये पहला अमल हमारा हो। दूसरा, कुरान मजीद की तिलावत हो। अगर आप नफिल पढ़ते हुए आप खड़े रहने की इस्तिताअत से बाहर हो गए, खड़े नहीं रह सकते हैं, पैर दर्द दे रहे हैं, जिस्म साथ नहीं दे रहा है, तो बैठ जाइए और बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। ये महीना कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है। अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस महीने के अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया है। खुश नसीब है वो लोग और खुश नसीब है वो उम्मत जिनके ऊपर जो है, जिस कौम के नबी खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कलाम को उतारा है। वो उम्मत भी खुश नसीब है और जिस शख्सियत के ऊपर जो है ये कलाम उतरा है वो भी सबसे ज्यादा खुश नसीब है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बना लें। कम से कम जो है हर इंसान ये तय कर लें कि मैं इस रमजान मुबारक में जो है 4 कुरान, 5 कुरान, 10 कुरान खत्म करने वाला बन जाऊंगा। और वो लोग जो है तो नाज़िरा खां हैं, अटक अटक पढ़ने वाले हैं, ऐसे लोग कम से कम जो है इस एक महीने के अंदर 1 कुरान तो कम से कम मुकम्मल कर लें। जिन लोगों ने अब तक जो है तो कुरान मजीद मुकम्मल नहीं किया है, उन लोगों से दरखास्त है कि वो लोग कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ने वाले बन जाएं।
یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی ہوگا اور ہماری سفارش کرے گا. اگر ہم نے اس کو پڑھا یہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا, اللہ کے دربار میں یہ ہمارے لیے جھگڑے گا. اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ہم نے اس کی تلاوت کو ترک کر دیا, اس کی تلاوت کو جو ہے تو نہیں کیا, تو یہ اس اعتبار سے جھگڑے گا کہ رب کریم یہ وہ شخص ہے جس نے جو ہے تو قرآن مجید کو چھوڑے رکھا تھا, جس نے جو ہے تو قرآن مجید کو تلاوت نہیں کیا تھا. تو یہ سفارشی بننے کے بجائے ہم سے جھگڑے گا اور ہمارے لیے جو ہے تو یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو جو ہے تلاوت کرنے والے, قرآن مجید کے پڑھنے والے اس رات میں اور خصوصاً اس مہینے کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو قرآن کا معجزہ دیا ہے, یہ معجزہ قیامت تک کے باقی رہنے والا معجزہ ہے. دیگر انبیاء کے اوپر جتنے معجزے دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام معجزے ان کی زندگیوں میں ختم ہو گئے. ان کی زندگیاں چلی گئی, وہ معجزے ختم ہو گئے. ان کی زندگیوں کے ساتھ ہی وہ معجزے تھے, ان کی زندگیاں ختم, وہ معجزے بھی ختم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا جو معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو ہے قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. اس سے جو ہے تو قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اللہ نے جو ہے اس امت کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں. تیسرا جو عمل ہے وہ آج کی رات اور اس مہینے کے اندر جو ہے ذکر و اذکار کا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں, جتنا ہو سکتا ہے صبح و شام جو ہے ذکر اذکار کی جو ہے تو پابندی کرنے والے بن جائیں. چوتھا جو عمل ہے وہ استغفار والا عمل ہے, کثرت سے جو ہے استغفار کرنے والے بن جائیں. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, ہمارے اعمال اتنے بڑے نہیں ہیں, ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس کو پیش کر سکیں, لیکن کثرت سے استغفار کرتے رہیں گے, ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمارے جو ہے تو استغفار کو جو ہے قبول کر لے گا. پانچواں اور آخری عمل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آہوازاری کریں, ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیجئے, رب کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیجئے. آہوازاری ہو, اپنے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اس کے اوپر جو ہے ندامت کے آنسو بہائیں. ہو سکتا ہے رب کریم ہمارے ان اعمال کو قبول کر کے جو ہے بارگاہ دربار میں جو ہے ہماری یہ اعمال قبول ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت جو ہے ہماری مغفرت فرمائے. آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالی ہم تمام کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں, ہماری نمازوں کو, ہماری تراویح کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.